اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہی کے طیارے میں واپس پاکستان تشریف لے کے آ رہے ہیں. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ آج پاکستان کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا حکومت کا برطانیہ میں، لندن میں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. وہاں پہ بھی کچھ بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہوئے، ان کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور جو وہ ایک طرح سے ڈیٹا یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں آڈیوز لیک ہوئی ہیں جن کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی آڈیوز لیک ہو گئی، یہ تو بڑا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب جناب پاکستان واپس آ رہے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اسی طیارے میں واپس آ رہے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب پاکستان تشریف لے کے آ رہے ہیں. اس حوالے سے اب میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور کچھ دن پہلے جب یہ خبر سامنے آئی تھی اور میں نے بھی ایک پروگرام میں بھی اس چیز کا حوالہ دیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہی واپس آئیں گے. اب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا سفر تو آلموسٹ تقریباً شروع ہو چکا ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی واپس آنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ نیوز ہے، امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ لندن میں جو اجلاس ہوا پاکستان کی حکومت کا، حکومت ان سینس کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس میں شرکت کی. وہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے جو پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں. اس اجلاس میں اپنا استعفیٰ مفتاح اسماعیل صاحب نے نواز شریف صاحب کو پیش کر دیا، اور پھر وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا جائے. اور اسی وجہ سے اب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں پاکستان، اور پاکستان آئیں گے، حلف وغیرہ لیں گے، اور پھر وہ بن جائیں گے. جو بھی ان کے جو قانونی اور جو بھی مسائل ہیں اس میں سے گزر کے وہ ساری چیزیں اوبیسلی کوئی سارٹ آؤٹ ہو رہی ہوں گی، تو وہ سارے کر کے فارمیلٹیز پوری کر کے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا. اچھا، صبح سے ایک خبر جو چل رہی ہے کہ آڈیو لیک ہو گئی، اور اس کے اوپر بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، بہت سارے تجزیے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے پاکستان، ایک جوہری طاقت ہے. کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کے وزیر اعظم ہاؤس کی بگنگ ہو رہی ہو، یہ ہو رہا ہو، وہ ہو رہا ہو. مطلب تھوڑا سا ہم سب کو سانس لینا چاہیے اور تھوڑا سا پیچھے آ کے ذرا سکون سے سوچنا چاہیے کہ آپ جوہری طاقت ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مذاق ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو باتیں ریکارڈ ہوئی ہیں اب تو وہ انہوں نے مان بھی لیا کہ یہ ہماری باتیں ہیں. پہلے تو میں یہ مبینہ کہہ رہا تھا پچھلی ویڈیو میں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن اب تو انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف بھی کر لیا کہ یہ ہماری باتیں ہیں اور اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. تو آپ کو یہ اعتراض ہے پاکستانیوں کو کہ جناب کوئی تیسری طاقت کس طرح اس کو سن سکتی ہے، یا مجھے یہ اعتراض ہے. جناب دیکھیں، جس ملک کی حالت یہ ہو کہ وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو کوئی تیسری شخصیت واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، اور پرنسپل سیکرٹری جناب وزیر اعظم صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا. جس شخصیت کے پاس، مریم صاحبہ کے پاس نہ کوئی سرکاری عہدہ ہے، نہ ان کی کوئی پاس آئینی قانونی کوئی حیثیت ہے کہ اس کے تحت وہ رابطہ کر سکیں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سے ایک سرکاری کام کے لیے. باقی وہ ان کی بھتیجی ہیں، 100 دفعہ جائیں ان سے ملنے کے لیے وزیر اعظم صاحب سے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے آپ دیکھ لیں نا کہ ریاست تو ویسے ہی آپ کی مذاق بن گئی ہے. جب آپ کی حکومت کا اجلاس ہو رہا اور وہ کہہ رہے ہو کہ 6 استعفے منظور کریں گے، 5 نہیں کریں گے، اس میں کہہ دیں گے کہ جناب وہ سائن ٹھیک نہیں ہوئے ہوئے. وہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ ایک سنجیدہ ریاست کی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ کیا وہ ایک سنجیدہ حکومت کی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ جب ریاست ہی پوری ایک مذاق کی طرح چل رہی ہو، حکومت پوری ایک مذاق کی طرح چل رہی ہو، تو پھر تو پوری دنیا میں آپ کا مذاق بنے گا. پھر انٹرنیٹ کے اوپر ہی آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کی یہ جو جتنی بھی گفتگو ہیں، یہ ساری چیزیں پھر انٹرنیٹ کے اوپر ہی بٹ کوائن کے بدلے لوگ بیچنے کی باتیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سینٹیمنٹل ہم ہو جاتے ہیں پاکستانی کہ جناب کہ ہماری چیز یہ ہوگی، ہماری سیکیورٹی بریچ ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جناب آپ کی قسمت کے فیصلے بھی لندن میں ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے UN میں شرکت کی، ٹھیک ہے، مان لیا جی ضروری تھا. کوئن کی آخری رسومات میں شرکت کی، مان لیا کہ وہ بھی ضروری تھا. لیکن واپسی پہ پھر لندن رکنا ضروری تھا. اور اس لندن میں جو اجلاس ہوا وہاں پہ پاکستان کے ایک اب وہ لیڈر ہیں، سیاسی جماعت کے بہت بڑے لیڈر ہیں، قابل احترام ہیں ہمارے لیے. لیکن میں آپ کو جو آئینی اور قانونی بات بتا رہا ہوں، آئین اور قانون کے مطابق وہ ایک عدالتی مفرور ہیں نواز شریف صاحب، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں. اس سزا یافتہ مجرم اور عدالتی مفرور کے سامنے مفتاح اسماعیل صاحب نے جا کے اس طرح استعفیٰ پیش کیا،
اور انہوں نے کہا کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں. وہاں پہ مشاورت ہوئی اور انہوں نے بتایا ہمارے وزیر اعظم کو کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے. تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا اور پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب جلدی پاکستان بھی جائیں, جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جائیں اور جا کے وہاں پہ چیزوں کو سنبھالیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بار بار آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا مذاق ہے وہ کیا مذاق ہے, بھائی اس وقت جو پوری جس طریقے سے ریاست چل رہی ہے وہ سارا طریقہ کار ہی ایک طرح سے مذاق بنا ہوا ہے نا, کہ پوری دنیا میں انگلینڈ میں بھی وہ دیکھتے ہوں گے نا لوگ کہ یہ شخص یہاں پہ بیٹھا ہے, اس کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے, یہ ایک درخواست دیتا ہے دوسری درخواست دیتا ہے, اور اس کے پاکستان میں اس کے اوپر کیسز ہیں, پاکستان میں یہ سزا یافتہ ہے, عدالتوں کو مطلوب ہے, اس کی حکومت کبھی ہمیں کیا خط لکھتی ہے عمران خان کی حکومت. لیکن اب جو وزیر اعظم ہے وہ آ رہا ہے, اس سے مشاورت کر رہا ہے, اس سے مل رہا ہے. آپ کبھی برطانیہ میں کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ برطانیہ کی عدالتی نظام کو کوئی شخص مطلوب ہو, وہ مفرور ہو, بیرون ملک بیٹھا ہو, اور برطانیہ کا وزیر اعظم تو چھوڑ دیں, اگر پولیس کا ایک کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ دنیا کے کسی ملک میں نظر آ جائے نا تو وہاں پہ طوفان آ جائے. تو ان کو نہیں پتا کہ یہ پھر وہ ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہوں گے دل سے اور کتنی عزت کرتے ہوں گے کہ یہ اپنے ملک کی آئین اور قانون کی کس طرح دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پھر آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے, آپ کا پوری ریاست حکومت اس وقت اسی طریقے سے چل رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیوز لیک ہوتی ہیں, کبھی پی ٹی آئی کی آڈیو آ جاتی ہے, کبھی ان کی آ جاتی ہے, نون لیگ والوں کی آڈیو آ جاتی ہے, پیپلز پارٹی کی ابھی تک کوئی آڈیو اس طرح کی نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے مستقبل میں آ جائے, لیکن ابھی میں سوچ رہا تھا کہ حالیہ عرصے میں بلاول نے بھی تو کہیں پہ بات کی ہوگی, زرداری صاحب نے بھی کی ہوگی, سندھ حکومت میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہوں گی, ان کے بھی چیف سیکرٹری کو بڑی واٹس ایپ پہ چیزیں آتی ہوں گی, پر وہاں پہ سیکورٹی کوئی زیادہ ہی ٹائٹ ہے کہ وہاں سے کبھی کوئی اس طرح کی آڈیو نہیں آئی. وہ جو آڈیو وغیرہ کچھ آئی تھی, ویڈیوز وغیرہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے, وہ تو بندوں نے خود بنا لی تھی جن کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی وہ جو ویڈیو تھی جس کو پوری قوم نے بھی دیکھا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی اسی طرح جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے جو اس کے اوپر نوٹس لیا, جو ایکشن لیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن استعفے کس طرح الیکشن کمیشن نے منظور کیے, جیسے ان کی خواہش تھی, جس طرح یہ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے. آپ نے وہ جو مبینہ آڈیو دیکھی سنی ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح استعفے منظور کروانے, کیا کرنا ہے, اور ان کو بھی منظور کروانے کے لیے لسٹ میاں صاحب کو بھیج دیں گے. آپ یہ دیکھ لینا کہ جب ریاست اس طرح چل رہی ہو تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آپ کے وزیر اعظم, مطلب کہ آپ کا وزیر اعظم لندن میں بیٹھ کے فیصلے سارے کر رہے ہیں, اور پھر وہاں سے اس طرح کی بھی خبریں کہ جی سیلاب کے حوالے سے بھی بڑا کچھ انہوں نے وہاں سے کیا ہے, میں ایک اجلاس میں انہوں نے صدارت کی ہے. یہ تو ایک بھونڈا مذاق ہے نا. اب ٹھیک ہے, آئے اسحاق ڈار صاحب, اسی ملک کے وہ آئینی قانونی شہری ہیں, آئین قانون ان کو بھی تحفظ دیتا ہے, وہ آئیں اپنا مقدمہ پیش کریں اور آ کے ادھر شامل ہو جائیں, اگر حکومت میں ہو سکتے ہیں 100 دفعہ ہوں, ٹھیک ہے. لیکن وزیر اعظم کو اسپیشل روکا گیا کہ تم واپس لندن آؤ, تم لندن یہاں پہ بیٹھو گے, یہ سارا فیصلہ ہوگا اور پھر یہ شخص تمہارے ساتھ واپس جائے گا. مطلب آپ سوچیں نا, مطلب عقل مانتی ہے کہ یہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج اگین جو صبح میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ وہ دانشور صحافی کہیں گے کہ سیکورٹی بریچ ہو گیا, سیکورٹی بریچ ہو گیا. اب جا کے ٹویٹر دیکھ لیں, ٹویٹر دیکھ لیں, وہ سارے وہ جو کردار ہیں نا, وہ سارے میرے جو قابل احترام دوست وہ اسی طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ اس طرح کی خبریں دیتے ہوتے تھے کہ اعظم جو تھا, وہ جو اعظم خان تھے, پرائم منسٹر عمران خان, سابق پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری, ان کے ساتھ کوئی پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہوئی تھی, اس کی آڈیو آئے گی تو آگ لگ جائے گی, بس وہ آڈیو آنے والی ہے, اس طرح کی وہ خبریں دیتے تھے. لیکن اس وقت سیکورٹی کا کوئی نہیں. اب وہ اس کانٹینٹس پہ بات ہی نہیں کر رہے, انڈیا سے جو پلانٹ آنا ہے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں سیکورٹی, ملک کی سیکورٹی, تو جناب سیکورٹی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں کتنی جلدی ملک کی سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے. عوام کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ جتنے ٹائٹ ہو چکے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. جو بل آ رہے ہیں, جو اس وقت گروسری آپ کرتے ہوں گے, جو مہنگائی ہے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ مفتاح اسماعیل کی وجہ سے تھا. اب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ٹھیک کر لیں گے. میں ایک لفظ بار بار یوز کرتا ہوں, 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی صحافت, 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی سیاست عوامی شعور کی بار بار توہین کرتی ہے. اس حکومت کا ایک ایک فیصلہ لندن سے ہوتا ہے. اس حکومت کا اب تک جو بھی معاشی فیصلے ہوئے ہیں وہ وہیں سے ہوئے ہیں, اور اس کا وہ وزیر اعظم کابینہ لے کے یہاں سے گئے تھے وہاں پہ کہ ہر چیز مشاورت سے کریں گے, اور ان کے لیڈران ریکارڈ پہ ہیں
کہ آرمی چیف کی تعیناتی تک مشاورت سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہوگی، لندن سے ہوگی. تو میرے خیال میں اس کے بعد اب یہ کہنا کہ جناب یہ مفتاح اسماعیل نے کر دیا اور مفتاح اسماعیل کے اوپر چڑھائی کر دی کہ یہ ہنستا ہے، ایسی بات کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو میرے خیال میں مفتاح صاحب کے ساتھ زیادتی ہے، ان کو قربانی کا بکرا بنانے کی تیاری ہے. لیکن چلیں دیکھتے ہیں اب اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں تو کتنے حالات بہتر ہوتے ہیں. میری جینون دعا ہے اسحاق ڈار صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، شوکت ترین صاحب ہوں، کسی کے دور میں بھی اگر پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، ڈالر کنٹرول ہوگا، مہنگائی کنٹرول ہوگی، تو میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، کروڑوں پاکستانیوں کا فائدہ ہے. تو میری تو دل سے دعا ہے وہ آئیں اور ضرور کامیاب ہوں. لیکن اب دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا، اور اس حوالے سے اگر کوئی مزید تفصیلات ہوں گی تو کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.